بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فأصل لربك وانحر إن شأنيك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے. ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے. بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے. بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے. ہم ہیں التجا والے. چھڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے. چھڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے. سید الورا والے، شاہ دو سرا والے. سید الورا والے، شاہ دو سرا والے. ہم ہیں التجا والے. اور میں مریض طیبہ ہوں، اس گلی میں لے جاؤ. میں مریض طیبہ ہوں، اس گلی میں لے جاؤ. ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے. ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے. ہم ہیں التجا والے. اور بڑا خوبصورت شعر کے خود کہا میرے رب نے، بخش دوں گا میں سب کو. خود کہا میرے رب نے، بخش دوں گا میں سب کو. پر آئیں یار کے در پر جتنے ہیں خطا والے. آئیں یار کے در پر جتنے ہیں خطا والے. ہم ہیں التجا والے. اور مال و زر کی الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ. مال و زر کی الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ. جان بھی لوٹاتے ہیں آدمی وفا والے. جان بھی لوٹاتے
हैं, आदमी वफा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता करना, ऐ मेरे सखा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड न्यूज़ की ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं जाज़ेब खान। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके रोज़े रमज़ान का खूबसूरत सा महीना बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा होगा, क्योंकि इतना अरसा हम इस खूबसूरत से मुबारक महीने की, रहमतों वाले महीने की, बरकतों वाले महीने का इंतज़ार करते हैं। और जब अल्लाह पाक ने ये खूबसूरत सा महीना हमें नसीब फरमाया है तो यकीन करें पता ही नहीं चल रहा, और ये महीना इतनी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। और चूँकि अशरा मग़फ़िरत भी अपने इख्तिताम को है, तो क्यों ना ये जितनी तेज़ी से टाइम गुज़र रहा है उतनी तेज़ी से, उतनी ही जल्दी वो कहते हैं ना, अपने गुनाहों को हम पहचानें और गुनाहों का कफ़ारा करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। क्योंकि अल्लाह कहता है कि जिस इंसान को ये महीना नसीब हुआ और उसने अपनी मग़फ़िरत ना फरमाई, तो समझो फिर वो अपनी मग़फ़िरत कभी भी नहीं फरमा सकता। तो हमें इस मुबारक महीने में तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, अपनी झोलियाँ रहमतों से भरनी है, अपने गुनाह बख्शवाने हैं, जो कि चूँकि हम गुनहगार बंदे हैं, इंसान है, गलती का पुतला है। क्यों जाज़िब? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई महविश ने। और जैसे कि हम जानते हैं कि बड़ी तेज़ी से ये माह रमज़ान हमारे हाथों से फिसला जा रहा है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारे हाथ में रेत थी और अब वो रेत हमारे हाथों से फिसली जा रही है। वक्त कम होता जा रहा है मगर हमारे गुनाह शायद बढ़ते जा रहे हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि ये महीना हमारे काबिल नहीं, हम इसके काबिल नहीं थे, हम इसके हरगिज़ काबिल नहीं थे। ये महीना बहुत अजीम है, ये महीना बहुत बड़ा है और ये हमारी झोलियों में डाल दिया गया है। इन गुनाहों के साथ, इन अज़ाब के साथ भी हमारी झोलियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका दिया है कि ए बंदे तू अपनी गलतियों को संवार ले, ए बंदे तू गाफिल होना छोड़ दे, ए बंदे तू नींद से उठ जा और अपनी पूरी ज़िंदगी पे एक दफ़ा रहम कर ले। एक सजदा, वो एक सजदा क्या पता आज आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। इसलिए अपने उस एक सजदे की कदर करें और इस माँ को जो ये आपके हाथों से फिसला जा रहा है, इसे फिसले ना दें। इसकी प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगियों में इस तरह लाएं कि ये 12 महीने आपके साथ चलता है। जो हम एक महीना है इसकी आदत अपनाते, क्यों ना पूरा महीना हम उसको लेके चलें, पूरा साल लेके चलें, पूरा साल जो है उसको लेके चले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो खुद देखें कि आपकी जो दुनिया है वो भी जन्नत होगी और आपकी आखिरत भी जन्नत होगी। क्योंकि हम अपनी जाज़िब देखें, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में देखें तो एक छोटी सी चीज़ को हासिल करने के लिए हम दिन रात एक करते हैं। भाई हमें कामयाब होना है, हमें A+ ग्रेड हासिल करना है, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, किसी भी चीज़ में जाए। इंटरव्यू की बात कर लें तो हमने इंटरव्यू को पास करना है, अगर किसी टेस्ट की बात कर लें तो हमने टेस्ट में अव्वल आना है। तो हमारा आखिरत का जो टेस्ट है, जो हमारे आखिरत के इम्तिहानात है, उनको हम क्यों भूल बैठे? क्या उसमें हमें अव्वल आने की ज़रूरत नहीं है? अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि हम कोरोना में भी और गर्मी में भी और रोज़े में भी इम्तिहानों की जो स्टेशन हैं उन तक खुद जाते हैं और जाके वहाँ बैठते हैं और इम्तिहान के पर्चे देते हैं कि हम पास हो जाएं। और ये महीना तो खुद चल के आपके पास आया है, खुद चल कर आया है कि ये इम्तिहान मैं तुझे खुद पास करवाता हूँ, बंदे तू सिर्फ आगे बढ़, मैं तुझे पास करवाता हूँ। और इतनी बड़ी ऑफर, इतनी बड़ी ऑफर, इतनी बड़ी पेशकश, चलना फिरना, सोचना, उठना, बैठना, जागना, सब आपका एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट आपकी इबादत काउंट होगी। तो क्यों हम इतने जो हैं वो लापरवाह हो जाए, इतने हम सुस्ती का मुजाहरा तो पहले भी करते रहे, लेकिन इस महीने में हम क्यों सुस्ती का मुजाहरा करें, जहां हमें इतना गोल्डन चांस मिल रहा है कि हम अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं, अपनी झोली रहमतों से भर सकते हैं। और चूँकि सिचुएशन भी कुछ ऐसी है, कोविड-19 जो कि पिछले रमज़ान में भी एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, इस रमज़ान में भी एक बड़ी पेनफुल कंडीशन है। तो मिलजुल कर हम इस रमज़ान को गुजारें, दूसरों की मुश्किलात को आसानी का जो है वो ज़रिया बनाएं, उनके काम आए। देखिए, जब हम दूसरों
کے کام آتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں وہ خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج کی جو محفل سجے گی, آج کا جو خوبصورت سا پروگرام ہوگا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے, کیونکہ آج کی محفل میں زبردست سے کلام ہونے والے ہیں. کیوں جازید؟ بالکل, اور میں تو جب آپ نے مجھے یہ فارمیٹ بتایا تو میں نے سوچا کہ آج کتنا خوبصورت ماحول ہوگا, کتنی بابرکت ہوگی, پورے فضا کتنا خوبصورتی سے پھیل جائے گا. کیونکہ جب ہم سنیں گے ہر سو ایک خوبصورت نعت کلاموں کا ایک سلسلہ ہوگا تو ہمارے اندر کی حرارت کتنی بڑھ جائے گی, ہمارے قلب کا سکون کتنا اوپر تک چلا جائے گا. تو اس قلب کے سکون کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان جو ہمیں یہ قلب کا سکون دیں گے رکاوٹ یا دیوار نہ بنے, اور جلد سے جلد اپنے معزز ترین پینلسٹ کا تعارف آپ لوگوں کے ساتھ کروائیں. کیا اجازت ہے کہ ہم تعارف کرا سکتے ہیں؟ بالکل تعارف کروائیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں جلدی سے ہماری باتیں بند ہو جائیں اور ہم ان کے کلام جو ہے بیک ٹو بیک تعارف میں نے اس لیے اجازت مانگی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے تعریف کرنے میں یا ان کو متعارف کرانے میں شاید مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے, کیونکہ ماشاءاللہ جتنے خوبصورت باکمال لوگ ہیں, جتنی باکمال صلاحیت رکھتے ہیں, اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہیرا موتی مہمان ہیں ہمارے. ایک دفعہ پھر ہمارے گلستان میں ہمارے اس باغ کے اندر پیارے پیارے پھول آئے ہیں جو ہمیں اپنی خوبصورت آواز سے جو ہے ہمیں ہمارے دلوں کو حرارت دیں گے, ہماری روح کو حرارت دیں گے. اور ان میں سب سے اول پہ نام ہے حافظہ شاہین ستی الخیری, شاہینہ ستی الخیری صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ ایک نعت خواں ہیں اور آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے عائشہ ربل ستی الخیری صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جویریہ جمیل ستی الخیری صاحبہ. آپ بھی نعت خواں ہیں اور آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے الشبہ نزاکت ستی الخیری صاحبہ. آپ بھی نعت خواں ہیں اور آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین یہ پوری فیملی ہیں جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور آج ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کو 4 چاند لگانے آئے ہیں اپنی خوبصورت سی آواز سے اور اپنے خوبصورت سے کلاموں کے ذریعے. تو اس خوبصورت سے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے, لیکن چونکہ ایز یوزول حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کا تعارف کروا رہے تھے ان خوبصورت لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہماری یہ محفل جو ہے یہ بہت ہی زبردست رنگ لے کے آنے والی ہے. ہمارے جو حرارت ہے ہمارے خون کی وہ بڑھنے والی ہے, ہمارا ایمان جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اوپر جانے والا ہے. ویسے بھی ایمان اوپر ہی ہوتا ہے, لیکن بالکل. اور میں ہمیشہ اس سیگمنٹ کا انتظار کرتی ہوں کہ کب یہ سیگمنٹ آئے گا اور ہم دونوں خاموش رہیں گے اور خوبصورت سے کلام جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملیں گے اور ہمارے ناظرین کو بھی. اور یقیناً اس خاموشی پہ پہنچنے کے لیے میں بھی بیتاب ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ خاموشی کا لمحہ بہت جلدی آئے اور ہمارے خوبصورت جو گیسٹ ہیں وہ جو ہیں وہ بولیں اور ہم ان کو سنتے رہیں, کیونکہ آج فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ وہ بولیں گے اور ہم سنیں گے. پہلے ہم بولتے ہیں وہ سنتے ہیں. ہاں جی, آج ہم سنیں گے وہ بولیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ جو ہماری محترم پہلی گیسٹ ہیں شاہینہ صاحبہ, ان سے ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں کچھ سنیں. بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا, اللہ پاک آپ کی اس باتوں کو قائم رکھے. بڑا خوبصورت کلام ہے, شروع کرتی ہوں میں. بسم اللہ کی. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں
قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں سے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جاں سے کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور چھوڑے کہ اس دل کو جائے تو کہاں جائے جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑے کہ اس دل کو جائے تو کہاں جائے جائے تو کہاں جائے کیوں یہ عمر تمہارے ہیں ٹکڑوں پہ گزارے ہیں یہ عمر تمہارے بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیوں جانتے کیا کہتے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کتنی خوبصورت قسمت ہوگی جب ہم اس عظیم ذات کے سائے کے تلے ہوں گے کیا خوبصورت نظارہ ہوگا کیا خوبصورت وقت ہوگا اور اسی خوبصورت سائے اور اسی خوبصورت وقت کی تلاش میں تو ہم سب بھٹکے پھرتے ہیں اور یہ مہینہ اسی کی تلاش میں ہمیں ملا ہے اور ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کا بھرپور جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ اس سلسلے کو روکنا شاید مناسب نہیں ہوگا اسی لیے میں آگے مزید بات نہیں کرنا چاہ رہی کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہماری باتیں تو چلتی رہتی ہیں تو ہم چاہیں گے کہ شہینہ آپ پورے جو اپنی فیملی ہے ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا کلام ضرور یہ کلام ابھی جو میں پیش کرنے لگی ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے جب میں روضہ رسول کے سامنے کھڑی تھی تو والدہ محترمہ کے ساتھ تھی میں تو الحمدللہ یہ کلام پڑھا تھا اور میں یہ ضروری سمجھوں گی کہ یہاں پہ بھی پیش کروں اور مدینے کی یاد تازہ ہو جائے ضرور پنجابی کلام ہے لیکن بہت خوبصورت کلام ہے کہ اے صبا مدینے جا کے میرا سلام جی بسم اللہ کیجیے اے صبا مدینے جا کے اے صبا مدینے جا کے میرا سلام آکھی میرا حال دل سنا کے میرا
صبا مدینے جا کے، اے صبا مدینے جا کے میرا سلام آکھی، میرا حال دل سنا کے میرا سلام آکھی، اے صبا مدینے جا کے آکھی میرے نبی نو ایک بار پھر بلاؤ، آکھی میرے نبی نو ایک بار پھر بلاؤ، درداں بیماریاں ایک بار سینے لاؤ، درداں بیماریاں ایک بار سینے لاؤ، جالی نو سینے لا کے، جالی نو سینے لا کے میرا سلام آکھی، میرا حال دل سنا کے میرا سلام آکھی، اے صبا مدینے جا کے آکھی میرے نبی نو کیوں دوریاں نے پایا، کیا بات یا رسول اللہ سبحان اللہ، آکھی میرے نبی نو کیوں دوریاں نے پایا، آکھی میرے نبی نو کیوں دوریاں نے پایا، گھڑیاں نزادیاں وے لگدا کرے بیایا، میرے باغ ترل پاکے، میرے باغ ترل پاکے میرا سلام آکھی، میرا حال دل سنا کے میرا سلام آکھی، اے صبا مدینے جا کے آکھی میرے نبی نو آسان دے بوٹے سکھ گئے، آکھی میرے نبی نو آسان دے بوٹے سکھ گئے، تیرے ہجر چ رو رو اکھیاں چنیر مک گئے، تیرے ہجر چ رو رو اکھیاں چنیر مک گئے، قدماں چ ڈیرا پا کے، قدماں چ ڈیرا پا کے میرا سلام آکھی، میرا حال دل سنا کے میرا سلام آکھی، اے صبا مدینے جا کے حسرت میرے دل دی دل وچ رہ نہ جاوے، حسرت میرے دل دی دل وچ رہ نہ جائے، بیڑی میرے غماں دی ببرا چ بہ نہ جائے، بیڑی میری غماں دی ببرا چ بہ نہ جائے، غرضاں میری سنا کے، غرضاں میری سنا کے میرا سلام آکھی، میرا حال دل سنا کے میرا سلام آکھی، یہ صبا
مدینے جا کے گئے صبا مدینے جا کے میرا سلام آقی میرا حال دل سنا کے میرا سلام آقی سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، صبا سبحان اللہ۔ مدینے جا کے میرا سلام آکھی۔ اور یہ اتنا خوبصورت سا مہینہ ملا ہے جس میں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اور اپنی یہ جو حسرت ہے اس کو پورا کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جھولیاں رحمتوں سے بھر جاتی ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیوں نہ اپنی زندگیوں کو، اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے اور خوشیوں سے بھر لیں۔ اس خوبصورت سے سیگمنٹ کو، اس خوبصورت سی محفل کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن حسن رمضان میں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک۔ اور آج تو میرے پاس الفاظ کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ماشاءاللہ 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 بہت خوب، کتنی خوبصورت ہماری یہ فضا بن چکی تھی اور کتنا سر آ رہا تھا، کتنا سریلا ماحول ہو چکا تھا، اور اسی ماحول کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم الفاظوں کی جمع خرچ میں آپ کا وقت ضائع کریں اور وہ جو خوبصورت کلام ہیں ان سے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے دور ہوتے جائیں، نہیں ان کے قریب جانا ہے، اس لیے ان کے قریب جانے کے لیے ہمیں عائشہ بی بی کے قریب جانا پڑے گا اور ان سے کہنا پڑے گا، ریکویسٹ کرنی پڑے گی، درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ کچھ سنائے ہمیں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک پنجابی کا کلام بیچ میں ایڈ ہو جائے، کچھ سمجھ نہیں آندا سی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا رسول اللہ کچھ سمجھ نہیں آندا سی کی کرا، مسکرایا مسکرا کے رو پیا، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، بہت خوب۔ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب۔ کتنی بڑی نعمت ہے
یہ آقا کا وسیلہ کہ بندوں کو جو مولا سے ملانے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے یہ آیا تطہیر پیغام سناتی ہے یہ آیا تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دیر سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دیر سے یہ دیری طلب غور بڑھانے کے لیے ہے یہ دیری طلب غور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اور میں تو مطلب تھوڑا سا پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہمارے گیسٹ ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں تو سب ماشاءاللہ بہت ہی ینگ بہت ہی مطلب یوتھ کیٹیگریز میں ہیں لیکن اتنی خوبصورتی اتنی پرفیکشن یہ کیسے شائنہ صاحبہ تھوڑا ذرا اس پہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ ابھی کافی نوجوان نظر آتی ہیں باقی سب بھی بہت نوجوان ہیں تو اتنی پرفیکشن کیسے؟ الحمدللہ کہ وہ کہا جاتا ہے بڑا پیارا خوبصورت شعر میرے مائنڈ میں آ گیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا الحمدللہ میری پوری فیملی ہی نعت خواں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بچپن سے مجھے شوق بھی تھا تو بس اسی شوق کو بڑھاتے بڑھاتے اور پھر ماما نے مجھے پھر حفظ کروایا پھر اس کے ساتھ حافظہ بھی ہوں الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی ہوں اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں پاکستان کی نیشنل پلیئر بھی ہوں سلور میڈلسٹ ہوں کیا بات کیا بات کیا بات تو بس یہ شعر پھر میرے پہ سوق بھی کرتا ہے کہ یہ تیری نظر کا کمال ہے مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو ایک سنگ راہ تھی تو نے ایک نگینہ بنا دیا بس والدین کی دعائیں ہیں مرشد کریمی کی نظر کرم ہے تو بس یہ ابھی آپ کے سامنے ہوں میں مطلب آپ سپورٹس میں بھی ہیں آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ نعت خوانی بھی کرتی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے اور وہ جو نگینہ کی بات ہے وہ درست ہے بالکل نگینہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی جی بالکل بالکل آنی کو دیکھ کے انہی کی طرح میری جیسے ہر کسی کی زندگی میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے تو بس میری آئیڈیل تو آنی ان کو دیکھ دیکھ کی ایسے اور واقعی آپ کی جو سسٹر ہیں وہ بڑا کمال کا کام کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت بالکل بالکل آل ان ون ہیں سپورٹس بھی کھیل رہی ہیں سپورٹس ایگزیکٹلی اور اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ کام سر انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل اسپیشلی یوتھ کے لیے کیونکہ ہمیں ایک کام کرنا ہے اور باقی سارا ٹائم اپنی جو ہے وہ زندگی کو ایک ڈفرینٹ رنگوں میں ہم نے سوشل میڈیا کا آج کل تو یوتھ سوشل میڈیا پہ پائی جاتی ہے اس پہ ٹائم اپنا ویسٹ کرنا
हाँ, वो कुछ लोग हैं उससे अपना काम निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना मेजॉरिटी जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आजकल तो हम सितारों पे कमेंट की बजाय सोशल मीडिया पे कमेंट डालते हैं, तो उस माहौल में भी फिर शाहिना साहिबा जैसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं जो माशाल्लाह इतना कुछ करती हैं, इतना कुछ एग्जैक्टली। और मैं जाज़िब समझती हूँ कि हमारे जितने भी वालिदैन या जो यूथ देख रही है उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि खूबसूरत सी अल्लाह पाक ने आपको नेमत दी है ज़िंदगी, जो कि एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। तो अगर दुनिया में आए हैं तो एक ऐसे काम करके जाएं कि लोग आपको याद रखें। हाँ, आपके इखलाक अच्छे ज़रूर होने चाहिए कि आप बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे हो और लोगों के साथ साथ दिल आज़ारी कर रहे हो, तो वो आपके काम सारे किसी काम के नहीं होंगे। तो आप ऐसे काम ज़रूर सर अंजाम दें कि आपका नाम हो, आपके वालिदैन का नाम हो, आप अपना नाम रोशन करके जाएं, लेकिन अच्छे इखलाक भी पीछे छोड़ के जाएं कि लोग आपको अच्छी बातों में, अच्छे अल्फाज में और दुआओं में याद रखें। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम दुनिया में हैं, टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे और आखिरत में जाके क्या करेंगे? बस हमने कुछ नहीं किया, ना अपनी दुनिया संवारी और ना ही अपनी आखिरत को। और जैसे शाहिना बीबी ने फरमाया कि इनके वालिदैन का बड़ा रोल है, और यकीनन वालिदैन जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और उन्हीं की वजह से ये महफिल है और ये तमाम जो नगीना लोग हमारे दरमियान हैं उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो तरबियत दी वो आज हम सबको यहाँ तक लेके आए। यहाँ ये पूरे मेहमान जो है, ये पूरी फैमिली जो है हमारे साथ है, इनके वालिदैन की वजह से, उनकी तरबियत की, उनकी परवरिश की वजह से। जो तमाम वालिदैन देख रहे हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि काइंडली खुदारा आप अपने बच्चों को जहाँ दुनियावी तालीम देते हैं वहाँ पे आप उनको दीनी तालीम भी दिया करें। दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलें, इक्वली लेके चलें। ठीक है, दुनियावी तालीमात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दीन का इल्म होना भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। हमने दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी संवारना है। तो यकीनन आज के ये खूबसूरत सी महफिल हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा, चूँकि इफ्तारी का टाइम भी बहुत करीब है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जवेरिया और अलीबा क्विकली ज़रा वो भी थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे इस फील्ड में आई हैं। जैसे आशा राबेल ने बताया, आनी को ही देख के। और अच्छा, आपने भी आनी को देखी? सबकी आइडियल आनी है, आनी है, सबकी आइडियल आनी है। कहीं पे भी हमारा प्रोग्राम होता था तो बड़ी इनको सम टाइम इनका दिल नहीं होता था, कभी नींद इन पे बहुत गालिब थी, जबरदस्ती करके इनको साथ लेके जाना है कि चलना है, क्योंकि कमिटमेंट मैंने की होती थी और इनका साथ होना जरूरी था। जबरदस्ती तो नहीं आई ना, थोड़ा सा तंग जरूर किया, थोड़ा सा तंग किया। किसने किया था, जवेरिया ने या अलीबा ने? आयशा ने किया। आयशा ने किया। अच्छा, जिसको पूछा ही नहीं वो तंग कर रही है। वाह वाह वाह, क्या बात, जबरदस्त जी। ये है कि बात मान जाती हैं। अब ये है कि ट्रेन हो गई हैं, कहीं पे भी कमिटमेंट में कर लूं, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो ये माशाल्लाह परफेक्ट है। जबरदस्त जी। आप बताएं। मैं तो इस घराने में आने के बाद, अच्छा, घराना मेरी शादी हुई थी ना यहाँ पे, उनकी भाभीयों में। अच्छा, जबरदस्त। मेरी मामा को बहुत शौक था कि उनकी बेटी नाथवा हो, उन्होंने नाथवा घराने में शादी कराई और बेटी नाथवा बन गई। बस है, हाँ जी, काफी इन्हें शौक भी था। अच्छा, तो माशाल्लाह ये भी ये शौक भी होता है, दिल से निकलता है। एग्जैक्टली, क्योंकि शौक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब तक आप शौक ना रखते हो और दिल से कोई काम ना करें, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप भी इन खूबसूरत चेहरों से, इन खूबसूरत आवाज़ से कुछ सीखें। ये भी नौजवान हैं, आप लोगों की तरह हैं, इनका भी दिल करता है कि ये भी बाहर निकलें, टाइम वेस्ट करें, इधर उधर घूमें फिरें, लेकिन डेफिनेटली ज़िंदगी है, ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अच्छे काम भी साथ साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनाने चाहिए, ताकि लोग आपको उन कामों की वजह से याद रखें, ना कि ये तो बड़ी टाइम वेस्ट करने वाला फजूल सा बंदा था और हर वक्त अपनी बस आयाशी में रहता था। इस लफ्ज़ों से कुछ भी नहीं हासिल होता। तो ये तो खूबसूरत सा महीना हमें नसीब हुआ है, इस महीने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में की जाने वाली दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं। अफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, जिन्होंने इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का आगाज़ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी को और जांजेब खान को इजाज़त। जाने से पहले इन खूबसूरत मेहमानों से इख्तितामी कलाम जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। सबसे गौला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा सुभान अल्लाह, नबी,
جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئے، جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئے، جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بڑا چودھری حاضر خدمت، میں چودھری ہاں، ملازم ہاں میں۔ میرے کو تو کام بھیج دے، سودا لین بھیج دے، فیصلہ تو آپ کر لو۔ تیرے محلے